کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے کئی سال پہلے ایک رہنما نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ ملک زیادہ دیر نہیں ٹک سکے گا؟ یہ پیش گوئیاں اس نے کسی جذبات میں نہیں بلکہ مطالعہ تاریخ اور سیاسی بصیرت کی بنیاد پر کیں۔ حیرت انگیز طور پر وہ سب باتیں آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، وہی آزاد جنہیں مسلم لیگ والے اس وقت غدار اور ہندوؤں کا ایجنٹ کہا کرتے تھے۔ مولانا آزاد 1888 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا خیر الدین عالم دین تھے اور ماں مدینہ کے ایک بڑے دینی خانوادے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی مادری زبان عربی تھی لیکن بچپن میں ہی وہ کلکتہ آئے اور یہاں انہوں نے اردو، فارسی، بنگالی اور انگریزی پر عبور حاصل کیا۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ محض 11 سال کی عمر میں وہ باقاعدہ علمی تحریریں لکھنے لگے۔ آگے چل کر انہوں نے الحلال اور البلاغ جیسے جریدے نکالے جو برطانوی حکومت کے خلاف مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ سیاست میں ان کا اصل تعارف صرف ایک عالم یا ادیب نہیں بلکہ ایک فریڈم فائٹر کے طور پر ہے۔ 1920 کی دہائی میں کانگریس میں شامل ہوئے اور جلد ہی بڑے رہنما بن گئے۔ 1930 کے بعد تو وہ کانگریس کے صدر بھی رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلم لیگ کے لیڈران انہیں کانگریس کا پٹھو کہنے لگے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ مولانا آزاد تقسیم ہند کے سخت مخالف تھے۔ ان کا کہنا تھا، تقسیم کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دن مسلمانوں کے دونوں حصے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک نئی تباہی کی داستان لکھی جائے گی۔ 1940 کے بعد مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان مضبوط ہوا تو مولانا آزاد نے کھل کر مخالفت کی۔ ان کے مطابق مسلم لیگ کے رہنما جاگیردار اور وڈیرے تھے جنہیں عوام کی فلاح سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ایک بار نماز عید کے اجتماع میں جب وہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے انہیں مائیک سے اتار دیا اور مسلم لیگ کے حامی عالم کو بلا لیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس وقت مسلم عوام کی اکثریت ان کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن مولانا آزاد نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب انڈیا ونز فریڈم میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں حیرت انگیز اور چونکا دینے والی پیش گوئیاں لکھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جلد ہی فوج طاقتور ہو جائے گی اور عوامی نمائندے محض کٹ پتلی بن جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ 1958، 1977، 1999 فوجی مارشل لاز پاکستان کی تاریخ میں بار بار آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرقی پاکستان کے بنگالی عوام زیادہ دیر تک مغربی پاکستان کی بالادستی برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ پیش گوئی صرف 24 سال میں پوری ہو گئی جب 1971 میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ مولانا آزاد نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی اشرافیہ قومی خزانے کو لٹے گی، معیشت کمزور ہو جائے گی اور یہ ملک ہمیشہ معاشی بحران کا شکار رہے گا۔ آج پاکستان کا ہر دوسرا سال IMF کے قرضے کے سہارے چل رہا ہے۔ ایک اور بڑی پیش گوئی انہوں نے یہ کی تھی کہ پاکستان کے حکمران اسلام کو محض نعرے کے طور پر استعمال کریں گے لیکن ان کی اپنی سیاست اور کردار میں اسلام کی اصل روح نہیں ہوگی۔ آج کے حالات دیکھ کر یہ بات بھی بالکل درست ثابت ہوتی ہے۔ یہ تمام اقتباسات نہ صرف انڈیا ونز فریڈم میں موجود ہیں بلکہ بعد میں آغا شورش کاشمیری اور دوسرے مورخین نے بھی ان کا ذکر کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک موقع پر لیاقت علی خان نے مولانا آزاد سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا اور کہا، یہ دین کا غدار ہے۔ لیکن وہی مولانا آزاد آزادی کے بعد دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ہندوستان تمہارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تاریخ نے کیا عجیب موڑ دکھایا، جسے 1940 کی دہائی میں غدار اور ہندوؤں کا پٹھو کہا گیا، آج اس کی پیش گوئیاں 100% درست ثابت ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا فوجی قبضہ، مشرقی پاکستان کی علیحدگی، معیشت کی تباہی اور مذہب کا سیاسی استعمال، سب کچھ وہی ہے جو مولانا آزاد نے کہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا، یا ہم بار بار وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جن کا انجام مولانا آزاد کئی دہائیوں پہلے بتا گئے تھے؟